الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ان دنوں ایک سوال کثرت سے ملک اور بیرون ملک سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج تک دیوبندی حضرات سعودیہ کی حکومت اور وہاں کے ائمہ اکرام کی تعریف کرتی تھی، اور اب سعودیہ حکومت کی جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی کے بعد تمہارا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ضرور مشترک ہوتی ہیں، کچھ اختلافی ہوتی ہیں۔ سعودیہ کی دینی قیادت، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف آج کا نہیں ہے، بلکہ آج سے 80 سال قبل شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تمام اکابرین علماء دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں، اور جس قدر فیض علماء دیوبند میں ان کا پھیلا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، انہوں نے اپنی سوانح حیات نقش حیات کے عنوان سے لکھی۔ اس میں صاف طور پر انہوں نے وہابیہ حضرات اور علماء دیوبند کے درمیان اختلافی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ حیات انبیاء علیہم السلام ہے کہ علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جسد اقدس کے ساتھ روح مبارکہ کے تعلق کے ساتھ حیات کے قائل ہیں، جبکہ وہابی حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ علماء دیوبند روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کے ساتھ سفر کرنے کے قائل ہیں، وہابیہ اس کو منع کرتے ہیں۔ علماء دیوبند انبیاء اور اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل کے قائل ہیں، وہابیہ اس کے قائل نہیں۔ علماء دیوبند حضرات انبیاء علیہم السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت قدم بھرتے ہیں، جبکہ وہابیہ بارگاہ نبوت میں گستاخانہ کلمات تک استعمال کرتے رہتے ہیں۔ علماء دیوبند سب کے سب روحانی سلاسل میں سے کسی نہ کسی سلسلہ سے منسلک ہیں، جبکہ وہابیہ ان سلاسل کے قائل نہیں ہیں۔ علماء دیوبند ائمہ طریقت حضرت جنید بغدادی، ابراہیم بن ادہم، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اکبر ابن عربی رحمہم اللہ اور دیگر اکابر سلاسل، ان کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے معتقد ہیں، جبکہ وہابیہ ان حضرات کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آج سے 80 سال قبل کی گواہی ہے، اور حضرت مدنی کی ہے، جنہوں نے خود 14 سال روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا، اور وہ قریب سے وہابی تحریک کو جانتے تھے، دیکھا ہوا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء دیوبند وہابی نظریات یا ان حضرات کے قائل رہے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، یہ بات کلی طور پر کہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اور باقی رہا جس حد تک ان کی تعریف کی جاتی تھی وہ یہی کہ چاروں ائمہ اکرام
میں سے کسی کا جو مقلد ہوتا ہے، ہم تقلید کی حد تک جن مسائل میں وہ اس امام کی تقلید کرتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اس حساب سے وہ لوگ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرنے کا دم بھرتے ہیں، اس حساب سے ہم ان کو ٹھیک کہتے تھے۔ اور اہل بدعت جو ہندوستان کے اندر ہیں، کیونکہ ان کی بدعات کی تائید نہ ان سے ہو رہی تھی نہ ہم سے ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھیے تمہاری بدعات اگر درست ہوتی تو دوسری فقہ کے لوگ تو کوئی نہ کوئی اس کو اختیار کرتے، جب نہیں کر رہے تو معلوم ہوا کہ یہ بدعات ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اب یہ اعتراض کرنا کہ علماء دیوبند کلی طور پر ان کے حمایت کرتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔